بستر رو باید آماده کنیم و این وقت قطر، امارات، عمان، پاکستان، افغانستان، همه اینها در تلاشیم. دیروز در مجلس سنا پاکستان مسبب کردن که در ناظرین، اسرائیل کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی۔ پاکستان نے امریکہ کو قائل کر لیا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ایک بار پھر پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ عالمی سیاست کا وہ مہرہ ہے جس کے بغیر شطرنج کی بساط مکمل نہیں ہوتی۔ ایک طرف اسرائیل کی سازشیں تھیں تو دوسری طرف امریکہ کا دوسرا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا تھا اور دنیا سانسیں روکے تیسری جنگ عظیم کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایک ملاقات نے سارا گیم الٹ دیا۔ برلن میں چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو سے ملاقات کی، جس کے بعد واشنگٹن نہ صرف مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہو گیا بلکہ ایران پر چھائے جنگ کے بادل بھی چھٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یقینی طور پر اس ملاقات میں فیلڈ مارشل نے امریکیوں کو خبردار کیا ہوگا کہ ایران پر حملے کی صورت میں امریکہ کو تمام علاقائی طاقتوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی چین نے ایران کو اپنا سیٹلائٹ سسٹم دے دیا ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے جو پچھلے سال مئی کی جنگ کے دوران چین نے پاکستان کے لیے ایکٹیویٹ کر دیا تھا اور اب اسے ایران کے لیے بھی ایکٹیو کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے ایران کو جدید ترین ریڈار سسٹم YLC-8B بھی دے دیا ہے۔ یہ ریڈار کتنا خطرناک ہے اس پر آگے بات کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں میں ڈائلاگ کی اگلی بیٹھک اس بار سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں لگے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک ملاقات نے ایسا بریک تھرو کیا ہے کہ وہی امریکہ جو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کر رہا تھا، اب صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ برف پگھل چکی ہے، کشیدگی میں کمی آ گئی ہے۔ جس خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہاں اب امن کی امید جاگ اٹھی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے اور ہر ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم OI، برکس، اقوام متحدہ سمیت تمام ثالثی کرنے والوں کو ہم ضمانت دیتے ہیں، البتہ اگر حملہ ہوا تو پھر ایسا جواب دیا جائے گا کہ جس کا دشمن نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسرائیل اس امن کو ہضم کر پائے گا؟ کیا جنیوا مذاکرات خطے میں پائیدار امن لا سکیں گے؟ لیکن ایک بات طے ہے، پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ پاکستان کی دفاعی قیادت نے جرمنی کے سرد موسم میں عالمی سیاست کا درجہ حرارت بدل کر رکھ دیا۔ یہ جیت ہے پاکستان کی حکمت عملی کی، یہ جیت ہے امت مسلمہ کے اتحاد کی، اور یہ شکست ہے ان سازشوں کی جو خطے کو راکھ کے ڈھیر میں بدلنا چاہتی تھی۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بالکل واضح ہے کیونکہ یہ امریکہ، یورپ، خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ میونخ میں بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم خطے میں افواج رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایران نے ماضی میں دکھایا ہے کہ وہ خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ خطے میں ہمارے اتحادی ہیں اور یہاں امریکہ کے فوجی اڈے بھی ہیں۔ امریکی بحری بیڑوں کی موجودگی کا جواز دیتے ہوئے مارک روبیو نے کہا، خطے میں امریکہ اس لیے اپنی فوجی قوت رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایران کی کسی غلطی کے نتیجے میں یہاں کوئی بڑا تصادم نہ ہو جائے۔ یہ انٹرویو مارک روبیو نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات سے پہلے دیا تھا، جس میں وہ نہ صرف ایران کو تڑیاں لگا رہے تھے بلکہ سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مارک روبیو سے ملاقات ہوئی، نہ صرف ان کا انداز بدل گیا بلکہ وہ میٹھی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے ملنے کو تیار ہے۔ حالانکہ اسرائیل ایران جنگ کے بعد خامنئی امریکہ اور اسرائیلی ایجنسیوں کے نشانے پر ہیں۔ خود صدر ٹرمپ انہیں فساد کی جڑ کہہ چکے ہیں، بلکہ یہاں تک اطلاعات آئی تھی کہ ایران میں مظاہروں کے دوران امریکہ نے خامنئی کو ہٹ کرنے کا پلان بنا لیا ہے، لیکن زیر زمین بنکر میں ہونے کی وجہ سے امریکہ اسے عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے میونخ سیکورٹی کانفرنس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، عالمی و علاقائی سیکورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں اصلی سیکورٹی چیلنجز، دو طرفہ دفاعی تعاون اور عالمی امن و استحکام کے فروغ کے لیے دو طرفہ کثیر الجہتی مکالمے کی اہمیت پر گفتگو کی گئی۔
ناظرین، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم دنیا کو یقین دہانی کراتے ہیں ایران نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا۔ ایران کوریڈور کانفرنس سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے علاقائی ملکوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی ممالک کے صدور خطے کی سلامتی، خود مختاری اور حکمرانی کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے نام لے کر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ پزشکیان نے کہا، جمہوریہ آذربائیجان، عراق اور دوسری طرف سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان، پاکستان اور افغانستان سب مل کر پرامن طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے پختہ یقین ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ہمیں اپنے علاقے میں چودھری کی ضرورت نہیں، کیونکہ خطے کے ممالک مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آذربائیجان، عراق اور کردستان وغیرہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، جبکہ ترکیہ، پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان وغیرہ کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ صدر پزشکیان نے پہلی بار پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایران اسرائیل 12 روزہ جنگ کے دوران بھی ایرانی پارلیمنٹ تشکر پاکستان تشکر کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں سے چین بھی ایران کی مکمل حمایت اور پشت پناہی کر رہا ہے۔ چین ایران کو YLC-8B ریڈار سسٹم دینے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ ریڈار سسٹم بلکہ اپنا سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی ایران کو فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ وہی سیٹلائٹ سسٹم ہے جس کی مدد سے مارکہ حق میں پاکستان نے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے تھے، اور اب ایران چین کی مدد سے اسرائیل اور امریکہ کو دن میں تارے دکھا سکتا ہے۔ جہاں تک چین کی جانب سے ایران کو فراہم کیے جانے والے ریڈار سسٹم کا تعلق ہے، تو پچھلے سال ہم نے دیکھا کس طرح جنگ کے دوران امریکی اور اسرائیلی لڑاکا طیارے ایران کی فضا میں اس سوچ کو لیے دندناتے پھرتے ٹارگٹوں پہ بے دریغ بم پھینکتے رہے تھے کہ ایرانی دفاع ان کی شناخت کا کوئی طاقتور ریڈار سسٹم نہیں رکھتا۔ لہٰذا اب ایران نے چین سے جدید ترین اور طویل فاصلے تک نظر رکھنے والے ریڈار سسٹم YLC-8B حاصل کر کے اپنا فضائی دفاع خاطر خواہ مضبوط بنا لیا ہے۔ یہ ریڈار 500 کلومیٹر دور اڑتے جنگی جہاز کو شناخت کر سکتا ہے، جبکہ 700 کلومیٹر کی دوری پر اڑتا میزائل دکھائی دیتا ہے۔ یہ اسٹیلتھ طیارے بھی شناخت کر لیتا ہے۔ لہذا اس ریڈار سسٹم کی موجودگی میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں کا ایران میں گھسنا اور پھر نکلنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے، جب طاقت کے نشے میں چور اسرائیل یا امریکہ نے خطے میں آگ بھڑکانا چاہی، تب پاکستان نے درمیان میں آ کر قتل و غارت روکی اور امن کا علم لہرایا۔ آج جرمنی کی یخبستہ ہواؤں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مارک روبیو کی اس ایک ملاقات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان دنیائی سیاست کا اہم ترین ملک ہے، جسے کوئی بھی ملک نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ امریکہ جو کل تک ایران کے خلاف بحری بیڑے گن رہا تھا، آج جنیوا کی میز پر مذاکرات کی پٹڑی پر آ چکا ہے۔ یہ ہے وہ پاکستان فیکٹر جس کے بغیر عالمی سیاست کا پہیہ گھومنا ناممکن ہے۔ اسرائیل سن لے اور دنیا کے وہ تمام سازشی مراکز کان کھول کر سن لیں کہ اب ایران تنہا نہیں۔ جہاں ایک طرف چین کا جدید ترین YLC-8B ریڈار سسٹم اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ایران کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان کا سفارتی اور دفاعی حصار تہران کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان کے لیے تشکر محض الفاظ نہیں بلکہ اس لازوال رشتے کا اعتراف ہے جو مشکل وقت میں آزمایا جا چکا ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں پاکستان کے اس امن فارمولے کو دل سے قبول کریں گی؟ کیا اسرائیل اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نیا محاذ کھولے گا؟ لیکن ایک بات دیوار پر لکھی تحریر کی طرح واضح ہے، اب مشرق وسطیٰ میں کسی چودھری کی ضرورت نہیں، کیونکہ خطے کے غیرت مند ممالک اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا سیکھ چکے ہیں۔ پاکستان نے اپنا حق ادا کر دیا، امت مسلمہ کو بکھرنے سے بچا لیا اور دنیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے سے واپس کھینچ لایا۔ یہ جیت ہے سچائی کی، یہ جیت ہے اتحاد کی، اور یہ جیت ہے پاکستان کے اس ناقابل شکست عزم کی جس کا لوہا آج واشنگٹن سے تہران تک مانا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔